اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حکم دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کا حکم ماننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اللہ پر ایمان لانا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہ ہوگا جب تک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے لیے سب چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی زندگی اور زندگی سے جڑی سب چیزوں کے بارے میں معلومات رکھی جاتی ہیں۔ اس سیریز میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی زندگیوں کا پورا نقشہ تفصیل سے آپ کے لیے بیان کریں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا مکمل تعارف ہر مسلمان کے علم میں آ جائے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ تو ان کے ناموں سے بھی واقف نہیں۔ تو کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں؟ تو آئیے اس سیریز میں ہم مل کر جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی اولادیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ معروف سیرت نگار ابن اسحاق نے 2 صاحبزادوں طیب اور طاہر کا نام لیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں عبداللہ پیدا ہوئے اور انہی کو طیب اور طاہر کا نام دیا گیا، لیکن بعض محققین کہتے ہیں کہ طیب اور طاہر عبداللہ کے علاوہ تھے۔ بعض سیرت نگاروں نے مطیب اور مطہر نامی 2 بیٹوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر ان تمام اقوال کو جمع کیا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی تعداد 11 ہے، جن میں سے 7 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ لیکن متفق علیہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 ہے، جن میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7 بچوں سے نوازا تھا، جن میں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے شامل ہیں۔ صاحبزادوں کے نام قاسم رضی اللہ عنہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ابراہیم رضی اللہ عنہ ہیں۔ صاحبزادیوں کی تعداد میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ تمام صاحبزادیوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور ہجرت بھی کی۔ بیٹیوں کے نام حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ 6 بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور 1 ماریہ قبطیہ سے ہوئے۔ حضرت خدیجہ سے قاسم رضی اللہ عنہ، زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا
کلثوم رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، جبکہ ابراہیم رضی اللہ عنہ ماریہ قبطیہ کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام بیٹے اپنے بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ ایک روایت کے مطابق آس بن وائل نے قاسم یا عبداللہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولادیں آپ کی زندگی میں ہی اس دنیا سے چل بسیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ الزہرا سے آگے چلی۔ صاحبزادوں کی تعداد میں چونکہ اختلاف پایا جاتا ہے اور مجموعی تعداد 7 تک پہنچتی ہے، جن میں سے قاسم اور ابراہیم پر تمام راویوں کا اتفاق ہے، لہٰذا ہم ان کے حالات بیان کرتے ہیں۔ قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ شادی کے 4 سال بعد ان کے بطن سے قاسم پیدا ہوئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 29 سال تھی۔ قاسم رضی اللہ عنہ نبوت سے 11 برس پہلے پیدا ہوئے۔ انہی کے نام کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی عموماً آپ کو ابو القاسم ہی کہتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے کہ کسی نے پیچھے سے ابو القاسم کہہ کر آواز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو اس نے کہا کہ میں اس نام کے کسی اور شخص کو پکار رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص ابو القاسم کنیت نہ رکھے۔ قاسم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ 2 سال زندہ رہے، ایک قول کے مطابق 1.5 سال اور ایک قول کے مطابق اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ چلنا پھرنا سیکھ لیا تھا، اور پھر کم سنی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اعلان نبوت سے 9 سال قبل وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے لخت جگر ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے، جو جمادی الاول 9 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ہیں، جنہیں اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے بطور تحفہ خاص بھیجا تھا۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع نے دی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی میں ایک غلام عطا کیا۔ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا گیا اور بچے کے سر کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ بچے کا نام اپنے جد اعلیٰ کے نام پر ابراہیم رکھا گیا۔ دودھ پلانے کے لیے بہت سی انصار خواتین نے خواہش ظاہر کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف کے حوالے کیا اور اس کے معاوضے میں کھجور کے چند درخت دیے۔ سیف مدینہ سے کچھ فاصلے پر رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت سے وہاں جاتے اور ابراہیم کو گود میں لیتے، چومتے اور پیار کرتے۔ سیف کے خاوند چونکہ لوہار تھے، اس لیے ان کا گھر دھوئیں سے بھرا رہتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود نظافت تباہ ہونے کے سب گوارا کرتے۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ نے سیف ہی کے گھر 29 شوال 10 ہجری کو 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابراہیم کے بیمار ہونے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ تشریف لائے۔ نزاع کی حالت تھی، گود میں اٹھا لیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ حالت؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ نے مخلوق کے دل میں اولاد کے لیے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لخت جگر ابراہیم کی وفات کا بہت دکھ ہوا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیگی آنکھوں کے ساتھ فرمایا،
آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل میں غم ہے، اس کے باوجود ہم زبان سے وہی کلمات ادا کریں گے جن سے ہمارا رب راضی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ابراہیم کے لیے جنت میں 2 دودھ پلانے والیاں ہیں جو اس کی رضاعت مکمل کریں گی۔ اہل عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی بڑا شخص مر جاتا ہے تو سورج اور چاند میں گرہن لگ جاتا ہے۔ اتفاق سے جس روز ابراہیم رضی اللہ عنہ نے وفات پائی، سورج میں گرہن لگ گیا۔ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ ان کی موت کا اثر ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کسی کی موت اور پیدائش کی وجہ سے ان میں گرہن نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر ابراہیم کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے ساتھ دفن کیا۔ فضل بن عباس اور اسامہ رضی اللہ عنہما نے قبر میں اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت غم کی وجہ سے قبر کے کنارے پر کھڑے رہے۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں کا تذکرہ۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں اور ان کے حالات زندگی کو جاننے کی کوشش کریں گے۔